السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج سورۃ بقرہ کی جو ہمارا تفسیر کا پروگرام ہے ان میں آیت نمبر 217 اور 218 ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ 217 218 219 اور 220 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر الاکبر من القتال ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت نمبر 217 اور 218 ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے حرمت والے مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور مسجد حرام میں عبادت کرنے والوں کو مسجد حرام سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ انگیزی جو ہے کافرو تم کرتے ہو، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور اے ایمان والو، تم ان سے ہوشیار رہنا، تو یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تم کو تمہارے اسلام سے ہی پھیر دیں۔ اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے منحرف ہو جائے اور پھر وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے لیے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ ضائع کر دیے جائیں گے، اور یہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ لوگ دوزخی ہیں اور یہ دوزخ میں ہی ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی بخشش اور رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کے جو سیاق و اسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینے میں جنگ و جدل کے متعلق طنزیہ سوال کیے، تو یہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو یعنی اے رسول یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ قتال فیہ کبیرہ، بے شک یہ حرمت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں تم انہیں ہلکا نہ سمجھو، انہیں نظر انداز نہ کرو۔ مثلا جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں انہیں نظر انداز کرتے رہو، اور واقعی وہ تمہیں گناہ کا احساس ہے تو اس گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو اسلام لانے سے باز رکھنا، وکفر بہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور والمسجد الحرام میں مومنین کو مسجد حرام سے روکنا، اس میں عبادت نہ کرنے دینا، اور واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام میں عبادت کرنے والوں کو مسجد حرام سے نکالنا، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے مہینے میں لڑنے سے زیادہ برے ہیں۔ پھر یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ والفتنۃ اکبر من القتال، حالانکہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ فتنہ فساد تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ٹھیک ہے، قتل سے بھی زیادہ برا ہے فتنہ فساد پھیلانا، یعنی فتنہ فساد ملک میں بدامنی پھیلانا۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فتنہ فساد پھیلانا ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو مثلا اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آگے بھی چل کر اور بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو
قرآن پاک میں مختلف یعنی کہ حدیثوں میں بھی اور قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ اس کا ذکر ہے۔ مثلا ایک میں آپ کو اور ایک حدیث سناؤں، صحیح مسلم میں ہے باب الجنہ، صحیح مسلم ہے باب الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ پھر اعلان کرنے والا ایک یعنی کہ درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کرے گا کہ اہل جنت کو اب موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ کو اب موت نہیں آئے گی، ہر ایک جس جگہ میں ہے ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اوہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے، سورۃ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری خوش فہمیاں کام نہیں آئیں گی اور نہ اہل کتاب کی، جو شخص بھی برا عمل کرے گی اسے سزا ملے گی اور اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے۔ بات یہ ہے، اس کا لب الباب یہ ہے کہ گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی، اور اگر بڑے سے بڑا گناہ تو اس سے بھی ہمیں مثلا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ اسلام لاتے ہیں، جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کسی بھی طریقے سے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ اکثر میں اب تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے اکثریت میں دیکھا ہے کہ یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں اہل سنت والجماعت یا کوئی اہل حدیث یا کوئی ایسی بھی مسجدیں مثلا مختلف مذاہب کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں اکثر پیشتر یہاں آ کر اگر قیام کریں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ انہیں روک دیتے ہیں۔ یہ جو ہے سنیوں کی مسجد ہے تو وہ تبلیغ والے آئے، میں نے یعنی کہ لائیو میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت والے تھے، تو اہل سنت کی مسجد میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں 3 دن قیام کریں گے، تو انہوں نے ان کو مسجد میں نہیں آنے دیا ہے۔ بھئی دیکھو، اگر یہ لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو مسجد میں سے ہی نہیں نکال دیا، بلکہ ان کے ساتھ بہت برے الفاظ سے القاب مثلا انہیں دیے کہ مثلا بہت بری طرح انہیں وہاں سے نکالا کہ نہیں، ہم نے نہیں آپ کو یہاں رہنے دینا اور یہ اور وہ۔ دیکھیں، مسجدوں میں یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اللہ کا پیغام پھیلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو خدا را ان لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہمارے یہاں کے دین کی اسلام مسجدوں میں رہ کے کرتے ہیں، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ لوگ اللہ کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے، تو انہوں نے ان کو مسجد میں نہیں آنے دیا۔ تو ایسا مت کریں، ان کاموں سے منع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ اختیار نہیں کرتے تو کم از کم اللہ کے گھر میں رہنے سے تو انہیں نہ روکیں۔ اللہ کے راستے میں یہ لوگ ہجرت کر کے مثلا آتے ہیں، یہ اللہ کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، دین کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس میں کسی دوسرے کو کیا اعتراض ہے؟ خدا را ان کاموں سے بچیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے راستے میں ہجرت کریں اور تمام ایسے کام جو ہیں انہیں چھوڑ دیں جو برے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی جدوجہد اور کوشش کرتے رہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے دین یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے ہی ہم لوگ کوشش کریں۔ یہ جو میں کام کر رہی ہوں کہ قرآن پاک کا یعنی کہ یہ جو حصہ ہے، تھوڑا تھوڑا ایک آیت 2 آیت، یہ جو آپ ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہم اس کے دین کی تشریح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 آیت کا 2 آیت کا، یعنی میری یہ کوشش ہے کہ اس طرح اگر مثلا میری اپنی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں، 1 آیت کی تشریح کر کے تفسیر کر کے آپ کو سنائی جائے، 2 آیتوں کی سنائی جائے، تو مثلا جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دین پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو 1 آیت کی تفسیر تشریح آپ کو سنائی جاتی ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا یعنی کہ سمجھ آ جائے، تھوڑی تھوڑی بات کی تشریح کی جاتی ہے، تفسیر کی جاتی ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح کوشش جو ہم کر رہے ہیں اس کی سمجھ آ جائے۔ باقی ہمارے اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ تو اگر یہ ہمارا کام ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو سنی کر دی یا اس کو
کسی اور اینگل سے دیکھا، یہ بہت یعنی کہ غلط بات ہے۔ دین اسلام کی فروغ یعنی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، اور نیک کام کرنا جو ہے نا، نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمارا نیک کام کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔